السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم، آمين يا رب العالمين. تمام ناظرین کا استقبال ہے انشاءاللہ باذن اللہ الکریم. آج ہم پڑھیں گے الدرس الثانی من کتاب دروس اللغة العربية لغیر ناطقین بها. انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر 2، یعنی جو ہم سیکھتے ہیں چپٹر نمبر 2 میں، آج وہ ہم پڑھیں گے اس سبق میں انشاءاللہ. تو چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ. اس سبق میں ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہے ذالک. وہ کیا ہے؟ ذالک. ذالک کے کیا معنی ہے؟ ذالک کے معنی ہے وہ، ٹھیک ہے. انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ دیٹ. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے مختصراً. ذالک جو ہے وہ ہے اسم اشارت. وہ کیا ہے؟ اسم اشارت، یعنی یہ وہ اسم ہے جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا ہذا جو ہے وہ بھی اسم اشارہ ہے، یعنی وہ اسم ہے جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. چلیے آگے. للمفرد. مفرد جو ذالک ہے وہ ایک کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مفرد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو. المذکر، مذکر بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. البعید، دور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ مین فرق ہے ھذا اور ذالک میں. ھذا جو ہے وہ کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ للقریب، جو نزدیک ہوگا، ٹھیک ہے. اور جو ذالک ہے وہ کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ للبعید، جو دور ہوگا. العاقل وغیر العاقل، چاہے عقل ہو یا نہ ہو، ذالک جو ہیں وہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے. یہ مختصراً یعنی انفارمیشن ہے ذالک کے متعلق. چلیے آگے دیکھتے ہیں اب مثالوں کی طرف. العاقل، جو جن کو عقل ہے ان کے ساتھ ذالک کس طرح سے استعمال ہوتا ہے. ذالک رجل، اس کی کیا معنی ہے؟ وہ ایک آدمی ہے، وہ ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ذالک مدرس، وہ ایک ٹیچر ہے، ٹھیک ہے. ذالک طالب، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. غیر العاقل، اب ان کی طرف دیکھتے ہیں جن کو عقل نہیں ہوتی ہیں. ذالک نجم، وہ ایک تارہ ہے. ذالک بیت، وہ ایک گھر ہے. ذالک حصان، وہ ایک گھوڑا ہے. الغرض ہم کو یہاں پر یہ سیکھنا ہے جو ذالک ہے وہ اسم اشارہ ہے، یعنی وہ اسم ہے جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. للمفرد، ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. المذکر، مذکر ہونا چاہیے. البعید، لیکن دور ہونا چاہیے. جو ھذا ہے وہ نزدیک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو ذالک ہے وہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. العاقل وغیر العاقل، عقل ہو یا نہ ہو ذالک استعمال ہوتا ہے. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. اب ہم کو پڑھنا ہے من ھذا ومن ذالک. من ھذا ومن ذالک. من ھذا کی کیا معنی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے، ٹھیک ہے. من ھذا جو ہے یہ کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ من ھذا جو ہے یہ کوشچن، یعنی جب ہم کو کوشچن کرنا ہوتا ہے تب ہم من ھذا استعمال کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ عن القریب، یعنی جس کے متعلق ہم کوشچن کریں گے وہ قریب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور العاقل، عقل مند بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی من ھذا ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کو کوشچن پوچھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کس کے متعلق؟ جو قریب ہوگا اور عاقل ہوگا، تب ہم من ھذا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے مثال کی طرف. پہلی مثال، من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا مدیر، یہ ایک پرنسپل ہے، ٹھیک ہے. مدیر کے کئی معنی ہیں عربی زبان میں، یہاں پر جو ہم معنی لیں گے وہ ہم لیں گے پرنسپل کا، ٹھیک ہے. چلیے آگے. من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا امام، یہ ایک امام ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے جو ہم نے من ھذا یہاں پر استعمال کیا وہ ہم نے سوال کرنے کے لیے استعمال کیا، ٹھیک ہے. کن کے ساتھ استعمال کیا؟ جو قریب ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر مدیر اور امام دونوں قریب ہیں، ٹھیک ہے. العاقل، اور ان کے ساتھ استعمال کیا جن کو عقل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں من ذالک. من ذالک جو ہے یہ بھی ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کو کوشچن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب ہم کو کوشچن پوچھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب ہم کو کوشچن لکھنا ہوتا ہے، کچھ بھی، ٹھیک ہے. جب ہم کو کوشچن کرنا ہوتا ہے تب، مگر کس کے لیے ہم کوشچن کریں گے؟ عن البعید. کس کے متعلق ہم کوشچن کریں گے؟ عن البعید العاقل، وہ دور ہونا چاہیے اور عقل مند ہونا چاہیے، تب ہم من ذالک کا استعمال کر سکتے. اگر نزدیک ہوگا
تب ہم من ذالک استعمال نہیں کریں گے, تب ہم من ھذا استعمال کریں گے اگر نزدیک ہوگا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اگر ہم کو کہنا ہوگا من ھذا, یہ کون ہے, اگر وہ نزدیک ہوگا تو ہم بولیں گے من ھذا. ٹھیک ہے, اگر وہ دور ہوگا تو ہم بولیں گے من ذالک. ٹھیک ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. من ذالک, وہ کون ہے. ذالک مدرس, وہ ایک استاد ہے. من ذالک, وہ کون ہے. ذالک طالب, وہ ایک طالب علم ہے. الغرض سمجھنے کی بات یہ ہے کہ من ذالک جو ہے یہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن کن کے ساتھ, وہ دور ہونے چاہیے اور عقل مند ہونے چاہیے. بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. اب ہم کو پڑھنا ہے ما ھذا وما ذالک, یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ما ھذا کے کیا معنی ہے, یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور وما ذالک, وہ کی کیا معنی ہے, اور وما ذالک, وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ما ھذا ہم کب استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ما ذالک ہم کب استعمال کرتے ہیں. ما ھذا جو ہے سؤال عن القریب غیر العاقل. ٹھیک ہے, یہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کو کوشچن پوچھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ما ھذا ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کو کوشچن پوچھنا ہوتا ہے. کس کے متعلق, عن القریب, جو قریب ہوگا اور غیر عاقل ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی ما ھذا ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کو کوشچن پوچھنا ہوتا ہے عن القریب, مگر جس کے متعلق ہم کوشچن کریں گے وہ نزدیک ہونا چاہیے, غیر العاقل, اور عقل نہیں ہونی چاہیے اس چیز کو جس کے متعلق ہم کوشچن کریں گے. ٹھیک ہے, تب ہم ما ھذا استعمال کر سکتے ہیں. ما ذالک, وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, سؤال عن البعید غیر العاقل. ٹھیک ہے, ما ذالک یعنی وہ کیا ہے, یہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کو کوشچن کرنا ہوتا ہے. کس کے متعلق, عن البعید, وہ چیز دور ہونی چاہیے, غیر العاقل, اور اس چیز کو عقل نہیں ہونی چاہیے, تب ہم ما ذالک استعمال کر سکتے ہیں. اب دیکھیں مثالوں کی طرح. پہلی مثال, ما ھذا, یہ کیا ہے. ھذا حجر, ھذا حجر, یہ ایک پتھر ہے. ما ھذا, یہ کیا ہے. ھذا حمار, یہ ایک گدھا ہے. ٹھیک ہے, ما ھذا ہم نے استعمال کیا کوشچن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, کس کے ساتھ, جو قریب ہے. یہاں پر قریب بھی ہے حمار. ٹھیک ہے, اور غیر عاقل حمار جو گدھا ہے اس کو عقل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ما ذالک کی طرف آپ دیکھیے. ما ذالک, ما ذالک وہ کیا ہے. ذالک لبن, وہ دودھ ہے, وہ دودھ ہے. ٹھیک ہے, ما ذالک وہ کیا ہے. ذالک قط, وہ ایک بلّہ ہے. ٹھیک ہے, الغرض جو ہم کو یہاں پر سمجھنا ہے, وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ما ھذا جو ہے یہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کن کے متعلق, جو قریب ہو اور جو غیر عاقل ہو, ان کے ساتھ ہم ما ھذا استعمال کرتے ہیں. ما ذالک ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم کو کوشچن کرنا ہوگا عن البعید, کس کے متعلق, جو دور, وہ چیز جس کے متعلق ہم کوشچن کرتے ہیں وہ دور ہوگی, اور غیر عاقل, جو غیر عاقل ہوگی. ٹھیک ہے, بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اس سبق میں ہم, یعنی جو چیپٹر نمبر 2 ہے, اس سبق میں ہم اتنا ہی سیکھتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں مین سبق کی طرف. ٹھیک ہے, تو چلیے آگے. اب ہم آگے ہیں مین سبق پر. الدرس الثانی, الدرس الثانی, دوسرا سبق, چیپٹر نمبر 2. ذالک, ذالک کی کیا معنی ہے, وہ. ٹھیک ہے, that in English. ما ذالک, وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, کیا جواب ہے. ذالک نجم, وہ ایک تارا ہے. ٹھیک ہے, جو ما یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ کس کے ساتھ استعمال ہوا ہے, نجمون کے ساتھ, تارے کے ساتھ. جو تارا ہے وہ ان میں سے آتا ہے جن کو عقل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو ذالک یہاں پر استعمال ہوا اس لیے کیونکہ جو تارا ہے یہاں پر یہ دور ہے. ٹھیک ہے, دوسری مثال یہاں پر آپ دیکھ لیجئے. ھذا مسجد, ھذا مسجد. ٹھیک ہے, وذالک بیت, وذالک بیت, اور وہ ایک گھر ہے. یہ ایک مسجد ہے اور وہ ایک گھر ہے. ھذا حصان, یہ ایک گھوڑا ہے. وذالک حمار, اور وہ ایک گدھا ہے. دیکھیں یہاں پر گدھا جو ہے یہ دور ہے, اس لیے یہاں پر ذالک کا استعمال ہوا ہے. اذالک کلب, اذالک کلب, کیا وہ کتا ہے, کیا وہ ایک کتا ہے. لا, نہیں. ذالک قط,
قط وہ ایک بلّہ ہے. ٹھیک ہے. اذالک کلب کیا وہ ایک کتا ہے؟ لا نہیں. ذالک قط نہیں وہ ایک بلّہ ہے. ما ذالک وہ کیا ہے؟ ذالک سریر ذالک سریر وہ ایک پلنگ ہے. ٹھیک ہے. بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. من ھذا ومن ذالک یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے. ھذا مدرس ھذا مدرس یہ ایک استاد ہیں. وذالک امام اور وہ امام ہے. دیکھیے ھذا جو استعمال ہوا ہے وہ قریب کے لیے استعمال ہوا ہے, اور جو ذالک ہے وہ کس کے ساتھ استعمال ہوا ہے؟ جو دور ہیں. ٹھیک ہے. بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ما ذالک وہ کیا ہے؟ ما ذالک وہ کیا ہے؟ ذالک حجر وہ ایک پتھر ہے. ھذا سکر یہ چینی ہے. ٹھیک ہے. شوگر جس کو ہم بولتے ہیں. وذالک لبن اور وہ دودھ ہیں. وذالک لبن اور وہ دودھ ہے. ٹھیک ہے. تمرین ایکسرسائز, اب ہم کو ایکسرسائز کرنی ہے. ٹھیک ہے. اقرأ واکتب پڑھو اور لکھو. ریڈ اینڈ رائٹ یہ آپ کو کام لکھنا پڑے گا. ھذا سکر وذالک لبن یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے. من ذالک وہ کون ہے؟ ذالک امام وہ ایک امام ہے. اذالک قط کیا وہ ایک بلّہ ہے؟ لا نہیں. ذالک کلب وہ ایک کتا ہے. ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا حجر یہ ایک پتھر ہے. الکلمات الجدیدۃ نئے کلمات یعنی جو ہم سیکھتے ہیں اس سبق میں, یعنی جو ہم نے سیکھے نئے کلمات اس سبق میں. امام ایک امام. ٹھیک ہے. جو مسجد کا امام ہوتا ہے. حجر ایک پتھر. سکر چینی. لبن دودھ. ٹھیک ہے. بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہم نے بعون اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے دوسرا سبق جو ہے وہ مکمل کر لیا. انشاءاللہ اب ہم ملتے ہیں اگلے ہفتے اگلے درس کے ساتھ. دیجیے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.